اس سے کیا پاکستان معیشت کا آگے فائدہ ہوگا ایز اے صنعت کار بزنس مین، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے پازیٹیو آلریڈی اثرات جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. 2 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں اور میری بڑی گہری نظر ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھا ہے جو مثبت پیش رفت آئی ہے. اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھا کہ بانڈ مارکیٹ جو ہماری بہت زیادہ نیچے گر گئی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اس کے اندر کافی اچھی اس کے اندر بھی اب ہم نے گین کیا ہے. جو ہم نے لاسٹ اپنی اس کے اندر اسٹرینتھ تھی، یہ ایک بہت بڑا خوشخبری ہے ہماری قوم کے لیے. اور یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب، ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا. پریویس گورنمنٹ جب گئی تھی تو اس نے اس معاہدے کو جیپٹائز کر دیا تھا، اور انہوں نے سبسڈی جو کہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، گیس اور بجلی پہ اتنی زیادہ سبسڈی دے کے گئے تھے کہ پاکستان 6 مہینے میں ڈیفالٹ ہو جاتا. اور پورے اس دوران جب ہمارے نیگوزیشن چل رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کی یہ کوشش تھی اور خواہش بھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے. اور ایون آخری دنوں کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے سربراہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ کہا کہ جی اس معاہدے کو آپ مشروط کر دیں الیکشنز کے ساتھ، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ پولیٹیکل اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرتا. آج وہ لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں جو لوگ پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے. نہ صرف پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، بٹ ماشاءاللہ اب جتنا ہمیں نیچے گرنا تھا گر گئے، اور اب ہم وہاں سے اوپر باؤنس بیک ہونا ہم شروع ہو گئے ہیں. بزنس کمیونٹی نے بہت زیادہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے ان حالات کو، کیونکہ یہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. یہ پاکستان کا سخت ترین معاہدہ تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے بھی ہم سے وہ کنڈیشنز رکھی تھی کہ جو ہر حکومت جو ہے نہیں مان سکتی تھی، ایکسیپٹ کر لیتی تھی. مگر اب دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے اندر ہماری شرح کم ہونی شروع ہو گئی ہے. ڈالر آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیبل ہونا شروع ہو گیا ہے. ہمارے ریزروز جو تھے وہ بڑھ گئے. اور یہاں پہ اگر میں اپنے ممالک خاص طور پہ سعودی عرب، چین اور یو ای کا شکریہ ادا نہیں کروں تو میرے خیال سے بہت زیادتی ہوگی، جنہوں نے آخری ان کی جو شرط تھی کہ فائنینشیل گیپ جو آ رہا ہے اس کو کون پورا کرے گا، انہوں نے پورا کر کے دکھا دیا. اور اب ہمارے پاس جو ذخائر جو تھے وہ 15 دن یا 20 دن کی امپورٹ کو بھی سسٹین نہیں کر سکتے تھے. اب ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے. اور ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 بلین اور 3.2 بلین جو وہاں سے آئے ہیں، اور 1 بلین آنے کے بعد ہمارے ذخائر 6-7 پہ پہنچ گئے ہیں. اور فائنانس منسٹر نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے ہم $14 بلین کے پر ہم پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ قوم کو میں اور اپنے بزنس مین کے ساتھیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ مشکلات کے دن اب ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اور اب اچھا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اچھے دن جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اب حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئی ایم ایف کے جو چیف ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملی بھی تھی، ان سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جو وعدے پاکستان کر رہا ہے وہ اس پہ جیپٹائز نہیں کرے گا، اس کو ہم لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف 9 مہینے کا پروگرام جو ہے ہم کمپلیٹ کریں گے، بلکہ انشاءاللہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے بعد آئی ایم ایف جو ہے ان کے ساتھ ایک دوسرا بھی بڑا معاہدہ کرے گا جس کی بڑی شدید ضرورت تھی. اچھا سر، پہلی قسط جو ہے وہ اسی ماہ آپ آ جائے گی یا اگلے ماہ آ جائے گی، تو پہلی قسط ملنے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالات کیا ہوں گے؟ دیکھیے پہلے تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا. کل رات کی جو گریٹ نیوز ہے، ہم سب جاگ رہے تھے، ٹو بی ویری فرینک بزنس کمیونٹی پوری جو ہے جاگ رہی تھی، کیونکہ یہ تھی کہ جی ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ جو ہے آئی ایم ایف کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے جب یہ نیوز آئی تو باقاعدہ خوشیاں منائی گئی ہیں بزنس کمیونٹی کے اندر. دیکھیے اماؤنٹ 1.2 بلین اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، مگر یہ جو چھتری ہم کو آئی ایم ایف کی مل گئی ہے 9 مہینے کے لیے، جس کے اندر اب جو دوسرے ہیں ورلڈ بینک کو آپ لے لیجیے، ایشین بینک کو آپ لے لیجیے، پیرس کلب کو آپ لے لیں، دوسرے کمرشل لونز جو ہوتے ہیں وہ سب اب ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ ہمیں ایک کلین چٹ جو تھی آئی ایم ایف نے دے دی کہ پاکستان کی جو صحت ہے وہ بالکل صحیح ہے معیشت کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسروں کا اعتماد جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑھے گا. سرمایہ کاری بھی اب ہمارے اندر آئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئیں گی، کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی چھتری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈالر کی پرائس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے کل اس کے اوپر بڑا یہ ہوا کہ پاکستان میں جو ایک دم سے لوگوں نے اپنی ہوپ کو لوز کر دیا تھا کہ اب ہم سنبھلیں گے نہیں اور اس حالات سے ہم اوپر نہیں آ پائیں گے،
تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے جو اپنی سیونگ تھی اس کو ڈالر کے اندر کنورٹ کر لیا تھا اور بے حساب ڈالرز جو ہے مارکیٹ سے خریدے گئے تھے. اب یہ حالت ہے کہ ڈالر لوگ بیچنے کے لیے آ گئے ہیں، خریدنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آلریڈی ڈالر کے جو پرائز ہیں روپیز کے مقابلے میں مستحکم ہوا روپیز. اور انشاءاللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو بعد میں وہ نہیں ہو، بٹ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو روپیز ہے وہ ایک اب مستحکم کرنسی کے طور پہ ابھرے گا اور زیادہ اس کے اندر کمی آئے گی ڈالر کے مقابلے میں. سر وہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اردو والے میں؟ اردو والے میں دو چاہیے ہیں. نہیں، یہ تو اردو کا ہی ہو گیا نا ہمارا. اب انگلش میں بس ٹھیک ہے، اوکے. سر وہ آپ کو پتا نیوز میں کتنی دیر کا چلتا ہے تو اس حساب سے آپ جو ہے پتہ ہے 1 منٹ. ہاں 1-1.5 منٹ. اچھا ڈیک صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا ہے، صنعت کار تجزیہ نگار، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کیسی ہے اور آنے والے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم مبارکباد کے مستحق ہے اور موجودہ حکومت بالخصوص شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور آرمی چیف خاص طور سے جنرل عاصم منیر صاحب کی ان کی کاوشیں ہیں جو آئی ایم ایف سے پرسنلی ریکویسٹ کی گئی وزیر اعظم صاحب نے اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب نے جو یو ای اور سعودی عربیہ سے جو اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ جو ایشورنسز گارنٹی فنڈز رکھوانے کی مانگی تھیں وہ آج انہوں نے فنڈز رکھوا دیے ہیں. $2 بلین سعودی عرب نے کریڈٹ کر دیا ہے اسٹیٹ بینک میں، $1 ارب یو ای نے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ $1.2 ارب انشاءاللہ وہ آج وہ بھی کریڈٹ ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے. تو ہمیں یہ $4.3 بلین کے اضافی فنڈز ملے ہیں. اب اس کے بعد بھی $500 ملین ورلڈ بینک اور $500 ملین ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وہ جو ہماری لمٹس ہیں وہ اس لیے رک گئے تھے کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، وہ بھی اللہ نے چاہا ریلیز ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی بڑی اس میں مدد ہے. چین نے $2 بلین کے جو سیف ڈپازٹ ان کو رول اوور کرا ہے اور $1.5 بلین کے کمرشل بینکوں کے مزید کنسورشیم کی فنڈز جو ہیں فائنینسنگ جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کرا ہے. تو یہ حکومت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کارنامہ ہے کیونکہ یہ نومبر سے لنگر آن ہو رہا تھا، پینڈنگ چل رہا تھا. ہم نے تمام شرائط مان لی تھی اور لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں اور اس حکومت نے بھی بڑی بولڈ فیصلے کرے. حالانکہ کچھ فیصلے غیر مقبول تھے لیکن اس حکومت نے اس بنیاد پہ کہ ملک کے لیے ضروری ہیں اور ملک کے لیے فائدہ مند ہے وہ فیصلے کرے اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کا ثمر دیا. وہ تمام لوگ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آج وہ منہ چھپا رہے ہیں. اور آج پاکستان کو بلومبرگ نے بھی کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوگی. آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے مثبت کر دی ہے، جو CCC- سے CCC مثبت کر دی ہے. یعنی پاکستان پہ سرمایہ کاروں کا اعتبار اور اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا. ہمارے بانڈز کی قیمت جو $1 کا ایک بانڈ تھا وہ گر کے 35 سینٹس ہو گئی تھی اور پھر 50 سینٹس پہ آ گئی تھی 2024 والے کی. 2024 کی آج 80 سینٹ پہ آ گئی ہے. یعنی سرمایہ کار اب اس کو اٹھا رہے ہیں، ان کو پتہ کہ وقت پہ ان کی پیمنٹ ہوگی، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ اس سے ہمارا روپیہ بھی مستحکم ہوگا. ہمارا روپیہ 300 سے اوپر چلا گیا تھا اوپن مارکیٹ میں، آج 281 282 پہ آ گیا ہے اور انٹر بینک 277-78 پہ آ گئے. تو یہ $3-4 کا فرق جب ہوتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے. اس سے ریمیٹنسز میں متاثر نہیں ہوں گی اوورسیز پاکستانیز کی اور اللہ نے چاہا ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. دوسری چیز جو اس کے ساتھ بہت اہم ہے، جو وزیر اعظم نے صرف آئی ایم ایف کا پروگرام لے کے $3 بلین پہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی. انہوں نے اس کو معاشی بحالی کے لیے جو پروگرام لانچ کرے اس میں ایک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے جو وہ انویسٹمنٹ جو پینڈنگ تھے $26 بلین کے، قطر کے، یو ای کے، سعودیہ کے، چین کے، ان کو ریوائیو کرے گی. ان میں جو مشکلات ہیں، جو ہرڈلس ہیں وہ دور کرے گی، جو اصلاحات لانی ہیں وہ لائیں گی، جو پالیسیاں بدلنی ہیں بدل کے $26 بلین میں سے زیادہ
सरमायाकारी लेकर आएगी। उसके साथ फिर उन्होंने जो सेक्टर आइडेंटिफाई करे हैं, एग्रीकल्चर, आईटी और मिनरल्स का, मादनियात का, एक्सीलेंट है। यही मैं हमेशा अपने कॉलमों में, टीवी इंटरव्यू में कहता रहा हूँ, हमारी स्ट्रेंथ है। तो इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान उनको फूड सिक्योरिटी फ़राहम करे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि गल्फ़ ममालिक की ज़मीनें लेके यहाँ जो चीज़ पैदा होगी वो हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे गल्फ़ ममालिक को, जिसमें गेहूँ और एनिमल फीड जो है हाई प्रोटीन, उसमें वो पेश है। तो इस तरह से हमारी ज़राअत वगैरह से भी हमारे नई सरमायाकारी आएगी और एक्सपोर्ट बढ़ने से भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख़ में, जब इस हुकूमत ने जाते जाते IMF का वो प्रोग्राम जिसके बारे में बहुत लोगों को शुबात थी, उसको न सिर्फ कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साइन कर दिया है, बल्कि पहली किस्त 1.2 बिलियन की रिलीज़ हो गई है, स्टेट बैंक में आ गई है। और अब बाकी 2 किस्तें 1.8 अरब डॉलर की वो दूसरे और तीसरे रिव्यू जायज़े में के बाद रिलीज़ हो जाएगी। तो IMF के प्रोग्राम से एक बड़ा मुस्बत मैसेज गया है तमाम डोनर्स एजेंसीज़ को, तमाम रेटिंग एजेंसीज़ को और तमाम सरमायाकारों को कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम है माशी तौर पे, और आने वाले वक्त में उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्त में हमारी माशत जो हम बातें कर रहे हैं 14-15 बिलियन डॉलर के रिज़र्व्स की स्टेट बैंक के और टोटल पाकिस्तान के ज़खायर, हम इन तमाम इक़दामात से जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किए हुए हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की, हम ज़रूर हासिल करेंगे। और एक मुश्किल वक्त जो है वो काफ़ी हद तक टल गया है। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त एक रोशन पाकिस्तान का होगा।